چونکہ یہ میسج ہر جگہ پہنچے گا، اس لیے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان بستی کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ماہ رمضان میں اپنی مسجد کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، مسجد کا امام ہو، مسجد کا مؤذن ہو، مسجد میں رہنے والے لوگ ہوں، ان کی سحری اور افطار کی ذمہ داری کو ہم بالکل نہیں نبھاتے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں، میں تو الحمدللہ یہیں کا رہنے والا ہوں۔ جو لوگ پراپر کے امام ہوتے ہیں ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور جو گاؤں کے، ابھی میری جگہ پر یہاں کوئی گاؤں کا امام آ جائے، یعنی دوسرے علاقے کا امام آ جائے، بریلی کا آ جائے، بنگال کا آ جائے، بہار کا آ جائے، تو اسے آپ کھانا پینا کھلائیں گے یا نہیں کھلائیں گے؟ کھلائیں گے نا، ناشتہ بھی دیں گے، دوپہر کا کھانا بھی دیں گے، شام کا کھانا بھی دیں گے۔ لیکن جو پراپر کے امام ہوتے ہیں انہیں کوئی بینیفٹ نہیں ملتا، اکا دکا مہینے 2 مہینے میں کبھی کوئی دعوت ہوگی تو ہوگی، ورنہ اپنی ذمہ داریوں سے بالکل الگ۔ امام صاحب ہیں، ابھی ہم لوگ بریلی گئے تھے تو ملاقات ہوئی، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ضروریات کیسے پوری ہو پاتی مسجد سے؟ تو بولے کچھ تنخواہ ملتی ہے اور وہاں گھر باندھ دیے کھانے کے لیے، تو لوگ کھانا تو نہیں دیتے لیکن جس کی باری ہوتی ہے وہ اس دن 200 روپے مسجد میں بھجوا دیتا ہے۔ اب آپ سمجھو 30 لوگوں کی لسٹ بنائی اگر انہوں نے، تو 6000 روپے کا ان کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بھائی اگر آپ امام صاحب کی دعوت کرو کہ حضرت آج ہمارے یہاں دعوت ہے آپ کی، آج ہماری باری ہے، تو آپ صبح کا ناشتہ بھی انہیں کھلائیں گے، دوپہر کا کھانا بھی کھلائیں گے، شام کا کھانا بھی کھلائیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب کے لیے 250 گرام تو آپ مرغا لے کے نہیں آؤ گے 50 روپے کا، بلکہ کم سے کم 1-1.5 کلو لے کے آؤ گے کہ امام صاحب کے ساتھ فیملی کے لوگ بھی جو ہے وہ تر و تازہ ہو جائیں۔ تو اب آپ کا 200 روپے خرچ نہیں ہوگا، 500 سے اوپر آپ کا خرچہ ہوگا۔ اب یہاں پر میری تقریر کا لب لباب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی میری لسٹ بنائیے اور مجھے بھی ہر مہینہ یعنی روزانہ اپنی باری کے 200 روپے بھجوائیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسجدوں کے امام، مسجدوں کے مؤذن جو ہیں، ان کی فیکٹریاں نہیں چل رہی ہیں، یہ بہت ہائی فائی گھرانے سے نہیں ہوتے۔ اسلام جو ہے وہ بہت کمزور لوگوں میں پلا ہے اور بہت کمزور طبقہ یہ کہلاتا ہے، مسجدوں کے امام اور مسجدوں کے مؤذن۔ افطار اور سحری کی حقیقت آپ یہ دیکھیے کہ جس مؤذن کی اذان پر ہم روزہ افطار کرتے ہیں، جس مؤذن کی اذان پر ہم سحری کرتے ہیں، اسی مؤذن کو ہم بھول جاتے ہیں کہ جس کی آواز پر پوری بستی والے سحری و افطار کریں، اس کی انہیں پرواہ نہیں ہے، وہ مرغ مسلم کھا رہا ہے، لیکن اسے یہ ہوش نہیں ہے کہ ہمارے مؤذن نے کیا کھایا ہوگا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بتائیے آپ کتنے لوگ ہیں جو میرے پاس ہر سال آتے ہیں کہ صاحب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور آپ ہمارے جو ہے وہ ہمارا گھر جو ہے وہ انتخاب کر لیں، ہمیں آپ بتا دیجیے ہمارا کون سا دن صحیح رہے گا، ہم سحری بھی بھیجیں گے اور افطار بھی بھیجیں گے۔ باقاعدہ میں ایک لسٹ بناتا ہوں، افطار تو مجھے چونکہ نماز پڑھانا ہوتی تو میں یہی کرتا ہوں، ورنہ الحمدللہ میرا گھر یہی ہے، مجھے کھانے پینے کی پرواہ نہیں۔ لیکن جو لوگ یہاں رہتے ہیں، جو آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، ان کی ذمہ داری کن کے اوپر ہے بتائیے آپ؟ بستی کے لوگوں پہ ہے نا۔ بستی کے لوگ تو صاحب خوب روسٹیڈ نوچ رہے ہیں افطار میں اور مؤذن کو بھولے بیٹھے ہیں۔ قیامت کے دن کیا آپ کو اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ بھائی آپ جس مالک کے یہاں کام کرو اور وہ مالک آپ کی ضروریات پہ دھیان نہ دے تو یقیناً قیامت کی دن اس کی گرفت ہوگی۔ تو میں گزارش کرنا یہ چاہوں گا، اور یہ میسج سب اماموں کے لیے میں عام کروں گا انشاءاللہ تعالی، جو بستی والے لوگ ہیں وہ باقاعدہ سال میں کم سے کم ایک بار اپنی مسجد کے جو مؤذن یا جو بھی ذمہ داران مسجدوں میں رہتے ہیں ان کی ضروریات پر توجہ کریں، ان کی سحری اور افطار کا اہتمام وہ آپ کو بلا کے کہیں۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ ارے آپ خود چل کے جاؤ اور کہو کہ حضرت ہمیں آپ بتائیے پیر والے دن بھیجنا ہے، ہفتے والے دن بھیجنا ہے، افطاری سحری ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بھیجیں گے۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا آپ سے، چونکہ یہ میسج ہر جگہ پہنچے گا، اس لیے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان بستی کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ماہ رمضان میں اپنی مسجد کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، مسجد کا امام ہو، مسجد کا مؤذن ہو، مسجد میں رہنے والے لوگ ہوں، ان کی سحری اور افطار کی ذمہ داری کو ہم بالکل نہیں نبھاتے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں، میں تو الحمدللہ یہیں کا رہنے والا ہوں۔ جو لوگ پراپر کے امام ہوتے ہیں ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے،
اور جو گاؤں کے، ابھی میری جگہ پر یہاں کوئی گاؤں کا امام آ جائے، یعنی دوسرے علاقے کا امام آ جائے، بریلی کا آ جائے، بنگال کا آ جائے، بہار کا آ جائے، تو اسے آپ کھانا پینا کھلائیں گے یا نہیں کھلائیں گے؟ کھلائیں گے نا، ناشتہ بھی دیں گے، دوپہر کا کھانا بھی دیں گے، شام کا کھانا بھی دیں گے۔ لیکن جو پراپر کے امام ہوتے ہیں انہیں کوئی بینیفٹ نہیں ملتا، اکا دکا مہینے 2 مہینے میں کبھی کوئی دعوت ہوگی تو ہوگی، ورنہ اپنی ذمہ داریوں سے بالکل الگ۔ امام صاحب ہیں، ابھی ہم لوگ بریلی گئے تھے تو ملاقات ہوئی، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ضروریات کیسے پوری ہو پاتی مسجد سے؟ تو بولے کچھ تنخواہ ملتی ہے اور وہاں گھر باندھ دیے کھانے کے لیے، تو لوگ کھانا تو نہیں دیتے ہیں لیکن جس کی باری ہوتی ہے وہ اس دن 200 روپے مسجد میں بھجوا دیتا ہے۔ اب آپ سمجھو 30 لوگوں کی لسٹ بنائی اگر انہوں نے، تو 6000 روپے کا ان کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بھائی اگر آپ امام صاحب کی دعوت کرو کہ حضرت آج ہمارے یہاں دعوت ہے آپ کی، آج ہماری باری ہے، تو آپ صبح کا ناشتہ بھی انہیں کھلائیں گے، دوپہر کا کھانا بھی کھلائیں گے، شام کا کھانا بھی کھلائیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب کے لیے 250 گرام تو آپ مرغا لے کے نہیں آؤ گے 50 روپے کا، بلکہ کم سے کم 1-1.5 کلو لے کے آؤ گے کہ امام صاحب کے ساتھ فیملی کے لوگ بھی جو ہے وہ تر و تازہ ہو جائیں۔ تو اب آپ کا 200 روپے خرچ نہیں ہوگا، 500 سے اوپر آپ کا خرچہ ہوگا۔ اب یہاں پر میری تقریر کا لب لباب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی میری لسٹ بنائیے اور مجھے بھی ہر مہینہ یعنی روزانہ اپنی باری کے 200 روپے بھجوائیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسجدوں کے امام، مسجدوں کے مؤذن جو ہیں، ان کی فیکٹریاں نہیں چل رہی ہیں، یہ بہت ہائی فائی گھرانے سے نہیں ہوتے۔ اسلام جو ہے وہ بہت کمزور لوگوں میں پلا ہے اور بہت کمزور طبقہ یہ کہلاتا ہے، مسجدوں کے امام اور مسجدوں کے مؤذن۔ افطار اور سحری کی حقیقت آپ یہ دیکھیے کہ جس مؤذن کی اذان پر ہم روزہ افطار کرتے ہیں، جس مؤذن کی اذان پر ہم سحری کرتے ہیں، اسی مؤذن کو ہم بھول جاتے ہیں کہ جس کی آواز پر پوری بستی والے سحری و افطار کریں، اس کی انہیں پرواہ نہیں ہے، وہ مرغ مسلم کھا رہا ہے، لیکن اسے یہ ہوش نہیں ہے کہ ہمارے مؤذن نے کیا کھایا ہوگا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بتائیے آپ کتنے لوگ ہیں جو میرے پاس ہر سال آتے ہیں کہ صاحب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور آپ ہمارے جو ہے وہ ہمارا گھر جو ہے وہ انتخاب کر لیں، ہمیں آپ بتا دیجئے ہمارا کون سا دن صحیح رہے گا، ہم سحری بھی بھیجیں گے اور افطار بھی بھیجیں گے۔ باقاعدہ میں ایک لسٹ بناتا ہوں، افطار تو مجھے چونکہ نماز پڑھانا ہوتی تو میں یہی کرتا ہوں، ورنہ الحمدللہ میرا گھر یہی ہے، مجھے کھانے پینے کی پرواہ نہیں۔ لیکن جو لوگ یہاں رہتے ہیں، جو آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، ان کی ذمہ داری کن کے اوپر ہے بتائیے آپ؟ بستی کے لوگوں پہ ہے نا۔ بستی کے لوگ تو صاحب خوب روسٹیڈ نوچ رہے ہیں افطار میں اور مؤذن کو بھولے بیٹھے ہیں۔ قیامت کے دن کیا آپ کو اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ بھائی آپ جس مالک کے یہاں کام کرو اور وہ مالک آپ کی ضروریات پہ دھیان نہ دے تو یقیناً قیامت کے دن اس کی گرفت ہوگی۔ تو میں گزارش کرنا یہ چاہوں گا، اور یہ میسج سب اماموں کے لیے میں عام کروں گا انشاءاللہ تعالی، جو بستی والے لوگ ہیں وہ باقاعدہ سال میں کم سے کم ایک بار اپنی مسجد کے جو مؤذن یا جو بھی ذمہ داران مسجدوں میں رہتے ہیں ان کی ضروریات پر توجہ کریں، ان کی سحری اور افطار کا اہتمام وہ آپ کو بلا کے کہیں۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ ارے آپ خود چل کے جاؤ اور کہو کہ حضرت ہمیں آپ بتائیے پیر والے دن بھیجنا ہے، ہفتے والے دن بھیجنا ہے، افطاری سحری ہم انشاءاللہ تعالی ضرور بھیجیں گے۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا آپ سے؟